بہت دنوں سے ہمارے یہاں مشورہ چل رہا تھا. اصل میں ہماری سامنے پوری باتیں آ گئی کہ ہمارے اکابرین نے نظام الدین مرکز کیوں چھوڑا. ہماری ذہنوں میں ایک بات ہے دلی بنگلور اتنا جانتے ہیں. دلی بنگلور یعنی ایک طبقہ بنگلور سے جڑ کر کام کرنا ہے, ایک دہلی سے, ایسا کچھ نہیں. حضرت والا نے جو باتیں بتائی, کتنی قربانیوں کے ساتھ یہ دین کی محنتیں ہوتی رہی, اور ہمارے اکابرین نے جو اس وقت موجود ہیں, حضرت مولانا ابراہیم دیولا صاحب, حضرت مولانا احمد ڈار صاحب, جنہوں نے یہ ارادے کر کے نظام الدین مرکز میں قدم رکھا تھا کہ اب ہمارے یہاں سے جنازے نکلیں, اب ہمارے یہاں سے جنازے نکلیں, لیکن ایسی باتیں وہاں ہوتی رہی. کسی نے بل واسطہ یا بلا واسطہ ان کو لکھتے رہے کہ ایسی باتیں یہاں سے ہو رہی ہے, کیسے چلے گا. آپ دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ اٹھا کر دیکھیں گے, ویب سائٹ تو اس کے ویب سائٹ اٹھا کر دیکھیں گے, آپ کو ہزاروں لوگوں نے جو سوالیں کی وہ سوالات کے جوابات آپ کو ویب سائٹ پہ مل جائیں گے. آپ اٹھائیں گے, آج کل کے نہیں ہے, یہ شروع سے. حضرت نے فرمایا کہ 1998 کے اندر انہوں نے وہ سوالات لکھ کر بھیجے تھے دارالعلوم دیوبند, تو وہ بھی موجود ہے. تو ہمارے اکابرین اپنے دلوں پر پتھر رکھ کر وہاں سے نکلے. آج ہمیں ہمارے لوگ کیا بولتے ہیں, کام کہاں سے چالو ہوا وہاں سے کرنے. ارے یہ بھی تو کہو کام کہاں سے بگڑنے لگا, یہ کیوں نہیں بتا. جب تک کام ہوتا رہا اکابرین وہاں جم کر رہے, جب ایسی باتیں ہونے لگی تو ہمارے اکابرین وہاں سے نکل گئے. ایسی دلی بنگلور والا مسئلہ نہیں ہے. ایک چکوڑی کی بات میں اور کرتا ہوں. چکوڑی والے کیا بولتے ہیں معلوم, پورا گاؤں ایک طرف ہے, ملا پلاٹ ایک طرف. ارے قلت اور کثرت کو دیکھا نہیں جاتا ہے. اللہ کے نبی نے جب کام شروع کیا, دار اختر میں بیٹھ کر اللہ کے نبی نے کام شروع کیا. اس وقت حالات نہیں تھے کہ بیت اللہ کے اندر بیٹھ کر کام کریں. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ چھوٹے سے لوگ ہیں دار اختر میں بیٹھ کر کام کر رہے ہیں, یہ غلط لوگ ہیں, ایسا کہہ سکتے تھے. اللہ کے نبی کی محنت شروع کی تو قلت اور کثرت نہیں دیکھا جاتا. حضرت نے ہم سب کے لیے ایک نمونے کے طور پر ایک بات ہمارے سامنے رکھ دی. سب سے بڑا کام ہے کہ ہم اللہ سے مشورہ کریں, ہم استخارہ کر لیں, ادھر ادھر کی باتوں میں ہم نہ آئیں. ابھی آپ کھولیں گے بڑے بڑے اکابرین کے بیانات ملیں گے, وہ بیان نہیں کرنا چاہتے تھے, لیکن جب امت دارالعلوم کے فتوے میں آپ پڑھیں گے کہ اگر ایسے ہی رہا تو یہ گمراہی کے راستے پر چلے جائیں. جن علماء نے ان کو سیدھے راستے پر ڈالا ہے یہی علماء ہیں جو گمراہی کے راستے سے نکال کر صحیح راستے پر ڈالے ہیں. تو انہوں نے محنتیں کی. ہم دیکھیں اس وقت کیا ہو رہا ہے, کیسے چل رہا ہے. تو میرے محترم بزرگ دوستوں, ملل تب کوئی بات ہم یہ نہیں کریں گے کسی نے کچھ کہہ دیا, کسی نے کچھ سمجھا دیا, نہیں. مولانا نے فرما دیا ہم سے کہ وہ علماء کرام جو اس کے اندر جانتے ہیں, جو متقی اور پرہیزگار ہیں, آپ جا کر ان کو تنہائیوں میں ملاقات کریں گے, انشاءاللہ وہ سیدھا راستہ بتا دیں گے. لیکن اپنی زبانیں وہ اس لیے نہیں کھولتے ہیں کہ امت میں خامخواہ انتشار ہو جائے, اور ہم بھی یہ نہیں کرنا چاہتے تھے. لیکن چکوڑی کے بہت سے ساتھی ہمارے ساتھیوں سے درخواست کرنے لگے کہ بھائی جب تم کرنے اور جو تم محنت کر رہے ہیں وہ صحیح محنت ہے تو وہ صحیح امت کے سامنے پیش کرو نا. ورنہ یہ لوگ یہی کہتے رہیں گے کہ ایک کونے میں بیٹھ کر ایک مسجد والے محنت کر رہے ہیں, اس کا کوئی نتیجہ نہیں. آپ نکلیے یہاں سے, آپ ضلع اور تعلقات چھوڑ کر نکلیے, بڑے بڑے اکابرین کے پاس آپ پرسنل ملاقات کے لیے جائیں, تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ آپ کو سیدھا راستہ دکھا دیں گے. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ کوئی یہ کہہ دے کہ بھائی انہیں دلی انہیں بنگلور, کچھ نہیں. عقائد کا مسئلہ ہے, ایسی باتیں ہیں. ایک لنک کے اندر آپ کو ساری باتیں مل جائیں گی, ایک لنک میں آپ کو ساری باتیں مل جائیں گی کہ انہوں نے قرآن و حدیث کے خلاف کیا کیا کہا, علماء کرام نے کیا کیا اس کے جوابات دیے. یہ امت اس کو بنانے کے لیے بڑی محنتیں ہوئی, بڑی محنتیں قربانیاں ہوئی ہیں. یوں ہی ہمارے اکابرین اس کو ضائع ہونے نہیں دیں گے. ہم جب بھی گمراہی کے راستے پر جائیں گے ہمیں کھینچ کر جائیں گے. تو آج ضرورت ہے اس بات کی کہ الگ تب کسی نے کیا بول دیا, مولانا کا مولانا کیا بھی بولا, سوری نہیں. ہمیں جانا ہے
اکابرین کے پاس صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. ہم کسی قلت اور کثرت کے نہیں کہ ادھر کم لوگ ہیں تو اس کو چھوڑ دو، ادھر زیادہ لوگ ہیں تو اس طرف چلا جاؤ، نہیں. ہمیں تو حق پکڑنا ہے. جب اس جگہ سے صحیح باتیں ہوتی تھی ساری دنیا مجھ سے جڑی ہوئی تھی، لیکن وہاں سے ایسی باتیں بھی کرنے لگی کہ کوئی ایک کہتا ہے کوئی نہیں کہتا ہے، تو پھر وہ جماعتیں کیا کریں گے، کس کی سنیں گے؟ ایک دعوت کا ایک بہت بڑا اصول ہے وحدت کلمہ. وحدت کلمہ کہتے ہیں ایک ہی بات چلے گی، اور اس کا مشورہ ہوتا تھا پوری دنیا کے اندر. رائے ون کے اندر مشورہ ہوتا تھا پڑوس میں، اور حج کے موسم کے اندر، اور ٹوکی اپریل کے اندر یعنی بنگلہ دیش میں. جب بھی کسی دیش کا مسئلہ ہوتا تھا کہ دعوت کے اندر یہ کام کرنا چاہتے ہیں یا یہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی نہیں بولتا تھا کہ آپ کرو یا نہ کرو. سارے اکابرین یہ کہتے تھے کہ بھائی ہم رائے ون کے اندر یا حج کے موقع پر یا ٹونکی کے اندر جمع ہوں گے، وہاں ساری دنیا کی شورا آتی ہے، ان کے سامنے یہ مشورہ رکھیں گے، تو وہاں کرنا یا نہیں کرنا طے ہو جائے گا. تو جب کرنا طے ہوگا تو پھر انشاءاللہ پوری دنیا میں بات چلے گی، کیونکہ پوری دنیا کی شورا وہاں آتی ہے، تو بات چلے گی. پوری شورا کے اندر یہ طے ہو گیا تو پوری دنیا میں ایک بات چلے گی. ورنہ ہندوستان والے ایک بات کہیں گے، پڑوس میں ایک بات کہیں گے، بنگلہ دیش میں ایک بات کہیں گی، تو یہاں سارے انتشار میں ہو جائیں گے. اس لیے ہماری بیرون میں جو جماعتیں جانے لگی تو ایک جماعت کچھ کہتی تھی ایک نہیں کہتی تھی، وہ تو وہاں ایک ایک مسجد میں دو دو ذہنیں بن گئی. کریں گے کیا، یہ کریں یا یہ کریں؟ کیوں کہ حضرت مولانا صاحب ایک بات کہتے تھے اور دوسرے اس بات کو نہیں کہتے تھے. اب ساتھی کیا کریں گے؟ اس لیے پوری دنیا میں انتشار پھیلنے لگا. اس لیے ہمارے اکابرین نے کہا کہ بھائی کام کی حفاظت کرنا ہے. بہت سمجھایا خطوط کے ذریعے سے. خطوط کا ایک انبار ملے گا آپ کو. بڑے بڑے اکابرین مولانا ارشد مدنی جو جمعیت کے صدر ہیں وہ خود گئے جا کر نظام الدین میں سمجھانے کے لیے، لیکن کسی کی نہیں سمجھے، کسی کو ملاقات کرنے کی نہیں دی. اس لیے ہمارے اکابرین نے چاہا کہ اب ہمیں اس جگہ کو چھوڑنا پڑے گا، صحیح کام لے کر چلیں. اس لیے گئے. آج فیض الہی الحمدللہ دہلی کے اندر مرکز ہے. اب وہاں سے بھی پوری دنیا کے لیے جماعتیں جا بھی رہی ہیں، آ بھی رہی ہیں. اب ہمیں ایک چھوٹی سی بات سمجھنے کی ضرورت ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب، حضرت مولانا یوسف صاحب، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب، ان تینوں نے جب کام کیا تو کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. جیسے مولانا نے فرمایا کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، پوری دنیا میں کام ہونے لگا. لیکن جب انہوں نے ایسی بات کرنا شروع کر دی تو پھر دنیا کے اندر اعتراضات شروع ہو گئے کہ یہ بات یہ کہی گئی، قرآن کے خلاف یہ بات کہی گئی، مدارس کے خلاف یہ بات کہی گئی، خانقاہوں کے خلاف. یہ جو بول رہا ہوں سارے بیانات موجود ہیں، سارے بیانات موجود ہیں. بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ آج ایک بات کہتے تھے کل اس کی الٹی بات کہتے تھے، وہ بھی موجود ہے. آپ اٹھا کر دیکھیں. جب تو ایسی جب ہونے لگی باتیں تو پھر ہمارے اکابرین نے کہا کہ بھائی اب آپ اندازہ لگائیں یہ جتنے بزرگان دین آج فیض الہی کے اندر الگ جا کر کام کر رہے ہیں، انہوں نے کام کس سے سیکھا؟ ان کے باپ داداؤں سے سیکھا. تو اب ہم جو کام کر رہے ہیں الحمدللہ انہی تین بزرگوں کے تحت میں کام کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے اندر کوئی گول مول نہیں. بعض مرتبہ یہاں آپ سنیں گے یہاں تک یہ کہا گیا کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ اٹھا کر پڑھیے، دیکھیے سنیے بیان. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ بات کہی ہے انہوں نے. اب تھوڑے لوگ کیا بولتے معلوم ہے، ادھر ادھر سے بیان کٹ کر کو ہوتا سنا تھا. آپ پورا بیان سنیے، آپ سنیے پورا بیان. اللہ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں، یہ بات کہنے کی ہے. اتنی خطرناک باتیں. ہم آج تک یہ کہتے ہیں کہ 6 نمبر اگر اس پر عمل کریں گے تو ہمیں 3 پر چلنا آسان ہوگا. سب نے یہ بیان کریں گے، یہی بیان کیا ہے نا. لیکن حضرت بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 نمبر پورا دین ہے. اگر اس کو کوئی دین نہیں کہے گا تو وہ ایسا ہے جیسے اپنی دہی کو کھٹی کہا. اگر کسی ساتھی نے یہاں بیٹھ کر بیان کر دیا حضرت کی بات سن کر کہ 6 نمبر پورا دین ہے، تو کوئی ایک مولوی صاحب یا کوئی عام آدمی اٹھ کر پوچھا کہ تمہیں بولے 6 نمبر پورا دین ہے، اس میں حج کہاں دکھاؤ؟ تو وہ ساتھی کیا کہے گا؟ حضرت جی کو مجھ کو بول دو. ہمارے اکابرین نے جو راستہ دیا ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں، بہت سیدھا سادہ راستہ ہے. وقت نہیں ہے ورنہ آپ سنا آپ کے سامنے ملکوں کے حالات رکھیں گے، کیسے کیسے حالات. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے اکابرین نے سمجھانے کی کوشش کی، تنہائیوں میں سمجھایا، جس کی سنتے تھے اس کے ذریعے سے سمجھایا، لیکن کوئی ذریعہ ایسا نہیں نکلا کہ یہ سمجھ سکے. تب
دل پر پتھر رکھ کر 20 سال حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کا 95 میں انتقال ہوا، تب سے لے کر 2014 سے 15 تک رائیول کیا کر شورا بنی، 20 سال تک اندر گھٹتے تھے ہمارے اکابرین کہ اس کام کا کیا ہوگا، اس کام کا کیا ہوگا، تب جا کر ہمارے اکابرین وہاں سے نکلے۔ ایسا ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے بڑی محنتیں ہیں، قربانیاں سنائی، کیسے کیسے حالات، صرف ان کے اقوال سنانا، ان کی باتیں سنانا بہت آسان ہے، ان کی جیسی قربانیاں دینا بہت مشکل ہے۔ اس لیے بہت سی باتیں ہیں، آپ جائیں گے اکابرین کے پاس بیٹھ کر تحقیق کریں گے تو پتہ چلے گا، صرف الگ تک نکل کر نہیں جائیں گے۔ اس لیے میری تمام مؤدبانہ درخواست ہے، جتنے ساتھی آئے ہوئے ہیں، ہم کسی لڑائی جھگڑے کے لیے آپ کو جمع نہیں کیے، ہم تو صرف اس بات کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں، آپ تبلیغ کا کام کریں یا نہ کریں وہ عام کی ذمہ داری ہے، لیکن ہر بات کو سمجھ کر کرنا یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ کا حق بنتا ہے کہ ہم سمجھے تو صحیح ہے کیا بات ہے، اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم کسی سے اختلاف انتشار نہیں کریں گے۔ جیسے مولانا نے آخر میں فرمایا کہ ہمیں کام سے مطلب ہے، ہم کام کرتے ہیں، ہمیں کسی سے کچھ لینا دینا نہیں، ہمیں کام سے مطلب ہے، کام کرتے رہیں گے۔ اس لیے حاجی فاروق صاحب نے شروع میں کہا تھا کہ کوئی آپ سے الجھے تو ان کو کہیں گے بھائی، جیسے وہ روزے کے اندر کوئی یہ کہے تو اس کو کہیں گے روزہ، تیرا روزہ ہے ایسا مت کر، یا اگر وہ پھر بھی نہیں سنتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کہے کہ بھائی میرا روزہ ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، کسی سے الجھنا نہیں ہے، کسی کو کچھ کہنا نہیں ہے، ہمیں صحیح کام کرنا ہے۔ آپ خود ایک جائزہ ضلع بیلگام کا لے کر دیکھیے، کام کہاں سے کہاں تک چل رہا ہے۔ آپ ہمارے یہاں 4 مہینے پہلے جوڑ ہوا تھا، وہ بھی دیکھیے، اس سے پہلے وہاں سے لے کر یہاں تک کتنی جماعتیں اللہ کے راستے میں کام کر رہی ہیں۔ الحمدللہ آپ ان مشوروں کے اندر جائیے شورا کے، جو ضلع بیلگام کے اندر ہوتے ہیں یا تعلقوں میں ہوتے ہیں، چین و سکون کے ساتھ مشورہ ہوتا ہے، کب اللہ علیہ ماراشد پڑھتے ہیں اور کب سبحان اللہ یوم حمدی پڑھتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن برخلاف ان مشوروں میں جا کر دیکھیے، لڑائی سے مشورہ شروع ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے، آپ کسی سے پوچھیں مت، آپ خود جا کر مشوروں میں بیٹھیں۔ کیوں؟ حالات ایسے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، کہنے کے لیے بہت باتیں ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، قرآن و حدیث کے خلاف کسی نے بھی کہی اس کو پکڑا جائے گا۔ مودودی کے واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ مودودی کوئی الگ آدمی نہیں تھے۔ حضرت مولانا علی میاں نے ایک کتاب لکھی ہے، مولانا علی میاں نے ایک کتاب لکھی ہے کہ مولانا مودودی کے ساتھ میری رفاقت اور نگہداشت کریں، ایک کتاب ہے، آپ پڑھیے۔ مولانا مودودی جب تک حق پر تھے تو مولانا علی میاں کے ساتھ چلتے تھے، منظور محمد، لیکن جب ان کا قلم پھسلنا شروع ہو گیا تو پھر مولانا نے کتاب لکھی۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے اس بات کی، میرا باپ بھی اگر غلط بات بول رہا ہے تو اس کی پکڑ ہو، ایسا نہیں کہ باپ ہے کر کے چھوڑ دیا جائے۔ اس لیے اس امت میں بڑے بڑے اکابرین اس وقت کام کر رہے ہیں، خانقاہوں کی مجلسوں میں یہاں پر جا کر دیکھیں، بڑے بڑے مجالسوں میں بڑے بڑے اللہ والے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہم ایسے کام کریں گے کہ کسی کو ہمارے کام پر انگلی رکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنا مجمع آیا، الحمدللہ جتنی امید تھی اس سے کئی زیادہ مجمع آیا، اور اللہ تعالیٰ سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دست و دعا ہیں کہ جتنی باتیں یہاں کہی گئی کسی کی مخالفت میں، کسی کے انتشار کے لیے، کسی کے جھگڑے کے لیے نہیں کہی گئی، بلکہ امت کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے کہی گئی۔ ہم تمام آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا ایک مصروفیت کا وقت نکال کر ہمارے یہاں آ کر ان باتوں کو سنا، اور ضرورت ہے اس بات کی کہ جو باتیں کہی گئی اس کی تحقیق ہم پھر سے کریں گے۔ جب ہمارا دل انشراح ہوگا، جب ہمارا دل کھلے گا تو انشاءاللہ ہم کام کے اندر لگنے والے بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق